الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 10 سال کی محنت و مشقت کو ذہن میں رکھیے کہ آپ جیسا مبلغ، آپ جیسا مربی، مزکی اور معلم نہ پہلے پیدا ہوا نہ کبھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر محال مطلق ہے۔ آپ کی نظیر کوئی ہوئی ہے نہ ہوگی، لیکن مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس کی شب و روز کی محنت شاقہ کا تصور کیجئے، جس میں دن کی مشقت کا یہ عالم ہے۔ آپ دن کے اوقات میں گھوم رہے ہیں، گلی کوچوں میں تبلیغ کر رہے ہیں، گھر گھر جا کر دستک دے رہے ہیں۔ آپ دن میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو رات کو کھڑے ہو کر جولی پھیلا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار، عمر بن خطاب اور عمرو بن حشام میں سے کسی ایک کو میری جولی میں ڈال دے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس کی شب و روز کی محنت شاقہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ 100 یا 125 افراد آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ 610 عیسوی میں وحی کا آغاز ہوا تو لگ بھگ 620 عیسوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، کیونکہ اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں دلجوئی کرنے والی ایک وفادار، وفاشار، محبت کرنے والی زوجہ محترمہ تھیں جن کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ باہر سے آدمی تھک کر آتا ہے تو مونس و غم خوار شریک حیات اسے زائل کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ کوئی پاگل کہہ دیتا، کسی نے مجنون تو کسی نے شاعر کہا، کسی نے کہا کہ انہوں نے ایک اجمی غلام کو اپنے گھر کے اندر بند کر رکھا ہے جو بڑا عالم فاضل ہے، تورات اور انجیل کا جاننے والا ہے۔ یہ اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، اسے یاد کر کے پھر ہم پر آ کر دونس جماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سنتے تھے۔ قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انتہائی حساس تھا۔ یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج اور افسوس ہوتا تھا۔ چنانچہ ارشاد ربانی آیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بنچتا ہے، آپ کو غم، رنج اور افسوس ہوتا ہے کہ یہی تو وہ لوگ تھے جو کبھی میری راہ میں اپنی آنکھیں بچھاتے تھے، یہی لوگ مجھے صادق اور آمین کا خطاب دیتے تھے، یہ مجھ سے انتہائی محبت کرنے والے لوگ تھے، لیکن انہی میں سے آج کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی شاعر، کوئی ساحر، کوئی محسور اور کوئی کذاب کہہ رہا ہے۔ نقل کفر، کفر نباشت۔ یہ سب کچھ سن کر آپ گھر میں آتے تو گھر پر کوئی تسلی دینے والی تھی، لیکن اب وہ نہ تھی۔ آپ کو معلوم ہے یہ واقعات بڑے اہم ہیں۔ جب پہلی وحی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دہشت اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ عالم بشریت کا پہلا معاملہ تھا جو عالم ملکیت کے ساتھ ہوا تھا۔ غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام سے پہلی ملاقات ہوئی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ آپ گھر آئے، کانپ رہے تھے، پھر بخار ہوا اور اس میں آپ نے فرمایا، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ ایسے میں وہی غم خوار، ہمت بندھانے والی زوجہ محترمہ تھیں جنہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ فکر مت کیجیے۔ آپ یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 برس تک کی زندگی بڑی محنت مشقت میں گزری۔
عین بچپن میں آپ بھیڑ بکریاں چراتے رہے، پھر آپ نے ملازمت کی شکل میں تجارت شروع کی۔ یہ مشقت اور افلاس کے دن تھے جن کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ اللہ نے آپ کو غنی کس طرح کیا؟ 25 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، جو عرب کی امیر ترین خاتون تھیں۔ یہ شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اپنی فرمائش پر ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہا انتہائی محبت کرنے والی شریکہ حیات تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایسی بیوی تھیں، انہوں نے ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیا۔ ایک وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی قبیلہ آ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے جو انتہائی غریب ہے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تن پر کپڑے نہیں ہیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ گھر آئے اور انتہائی غمگین ہو کر چادر لے کر لیٹ گئے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں فلاں وادی میں گیا تھا، میں نے دیکھا کہ وہاں ایک قبیلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے جس کا یہ حال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کی مدد کروں۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ جائیے اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا کر لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلا کر لائے۔ اتنی دیر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اشرفیوں کا اتنا بڑا ڈھیر لگا دیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے تو اس کے پیچھے چھپ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سرداران قریش سے مخاطب ہو کر کہا، آپ سب گواہ رہیں، میں نے یہ ساری دولت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی ہے، وہ جیسے چاہیں اسے خرچ کریں۔ بہرحال سال 10 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اسی سال حضرت ابو طالب بھی انتقال فرما گئے۔ اس طرح قبائلی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک تحفظ حاصل تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس و خزرج اور مہاجرین کے درمیان پہلا معاہدہ کرایا تھا تو اس میں یہ شک بھی شامل تھی کہ اگر کوئی مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے تو وہ سب کی طرف سے شمار ہوگی۔ یہی معاملہ قبائل کا ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایک شخص کسی کو پناہ دے دیتا تو پورے قبیلے کی طرف سے ہوتی تھی۔ اس حوالے سے خاندان بنو ہاشم کی سرداری حضرت ابو طالب کے پاس تھی، جو کہ آپ کو تحفظ دے رہے تھے۔ ان کو آپ سے طبعی محبت تھی اور اس طبعی محبت کی بنیاد پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خاندان بنو ہاشم کا سایہ کیا ہوا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر دوسرے قبائل اور ان کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے تو یہ گویا بنو ہاشم کے خلاف اعلان جنگ ہوتا اور خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ 10 برس تک کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اقدام کی جرأت نہ ہوئی۔ وہ ابو طالب کے پاس سفارتیں لاتے، لالچ پیش کرتے، آپ ان سے کہتے کہ اگر انہیں دولت چاہیے تو ہم سیم و زر کے انبار لگا دیتے ہیں، انہیں کوئی سرداری چاہیے تو ہم انہیں اپنا بادشاہ بنانے کو تیار ہیں، ہم ان کو بادشاہ مان لیں گے، اگر کہیں شادی کرنا چاہے تو اشارہ کر دیں، قریش کے جس بڑے سے بڑے گھرانے میں کہیں گے شادی کر دیں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاچا جان چاہے یہ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنی اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ دعوت توحید سے باز آ جائیں اور ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں۔ جب حضرت ابو طالب بستر مرگ پر تھے اس وقت قریش کی جانب سے آخری سفارت آئی اور انہوں نے آخری چیلنج کیا کہ ابو طالب اب بھی اگر تم اپنے بھتیجے کی پشت پناہی سے باز نہیں آتے تو ٹھیک ہے، ہمارا الٹیمیٹم ہے کہ میدان میں آ کر مقابلہ کر لو یا اپنے بھتیجے کو روک لو۔ اس پر حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ ظاہر بات ہے کہ اکیلا خاندان بنو ہاشم پورے قبیلہ قریش کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا۔
پھر خود ابو طالب نہایت ضعیف ہو گئے تھے اور تقریباً بستر مرگ پر تھے۔ حضرت ابو طالب کی اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ دنیا میں اسباب عالم کے اعتبار سے ایک ہی سہارا تھا، وہ بھی آج جواب دے رہا ہے۔ تاہم آپ نے کہا اب یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر لوں گا، میرے لیے پسپائی کا کوئی امکان نہیں۔ بہرحال عام الحزن کے سال میں حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور بنو ہاشم کا سردار ابو لہب بن گیا، جو خود انتہائی زہریلا دشمن تھا، جس نے آغاز نبوت اور دعوت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا کہ تباً لاکا لحاظ جماعتنا۔ یہ وہ بدبخت شخص تھا، اس سے آپ پر مشکلات اور زیادہ بڑھ گئیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔